اس خطے کے لوگ انتھوزیس اور کرکٹ لونگ لائن نفسیاتی مریض ہیں. انہیں طرز کی نہیں دوائی کی ضرورت ہے اور علاج کی ضرورت ہے، اور یہ بات میں اس ویڈیو میں ثابت کر دوں گا. تو آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے یہ جاننے کے لیے کہ کیوں نفسیاتی امراض یا سائیکولوجیکل ڈیزیز ہمارے معاشرے میں بڑھتی جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کی تعداد جو ہمیں عام دکھتے ہیں، جو ہمیں نارمل دکھتے ہیں لیکن اصل میں وہ سائیکولوجیکل پیشنٹ ہوتے ہیں، کیوں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے آپ کی اور میری سوچ سے بھی زیادہ. کیا حال ہے میرے دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ اور سنائیں کیا حال ہیں. میں ہوں نعمان نذیر اور ایک بار پھر سے لائے ہوں آپ کے لیے سوشل ایشوز پہ ایک اور ویڈیو. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت اہم سوشل ایشو پہ، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم لاتے ہیں سوشل ایشوز پہ گفتگو، آپ کو دیتے ہیں ان کا حل اور انفارمیشن پہ بات کرتے ہیں. تو فوراً سبسکرائب کیجیے. آگے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کے ساتھ. میرا تھیسس کیا ہے، اس بارے میں میری رائے کیا ہے کہ ہماری میجورٹی، اور میجورٹی سے مطلب مور دین 50%، ہماری میجورٹی دوسری اور بہت ساری سائیکولوجیکل بیماریاں جو آج کل بڑھتی جا رہی ہیں ان کے علاوہ بائی پولر ڈس آرڈر کی مریض ہے. جو لوگ ہمیں نارمل دکھتے ہیں دراصل وہ نارمل نہیں ہیں، وہ ایسی کچھ حرکت کرتے ہیں اور ثابت کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم بائی پولر ڈس آرڈر کے مریض ہیں. سب سے پہلے بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے؟ آپ کو بائی پولر کا تو پتہ ہے، سنتے بھی رہتے ہیں. دنیا پہلے بائی پولر تھی، اب یونی پولر ہو گئی، یعنی پہلے 2 سپر پاور تھیں، اب 1 سپر پاور ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ. سائیکیٹری میں بائی پولر ڈس آرڈر ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کے 2 موڈز ہوتے ہیں. یا تو بہت زیادہ خوش ہوگا انسان، بہت زیادہ انرجی سے بھرپور ہوگا، یا تو وہی شخص بہت زیادہ سیڈ، بہت زیادہ ڈپریس. اچھا اب میں عام ہیپینس کی بات نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں یا تو بہت زیادہ خوش ہوگا، بہت زیادہ انرجی، ایسے کہ ہم دکھیں گے زبردست، یا بہت زیادہ سیڈ، اتنا اداس اور اتنا ڈپریس ہوگا وہ آدمی. جب ڈپریس ہوگا اس کو ایک ڈپریشن کا ایپیسوڈ ہوگا، اتنا زیادہ ڈپریس ہوگا کہ بہت زیادہ اس کا موڈ خراب، ڈپریشن اور اداسی، اور ایسا ہے کہ یار دنیا بس ختم، ابھی آج ہوئی ہے کل ہوئی. تو یہ ہے آپ کا بائی پولر ڈس آرڈر. اور ہمارا معاشرہ، انڈیا پاکستان دونوں کا معاشرہ کس طرح دیکھتے ہیں. ثبوت نمبر 1، اس بات کا پروف نمبر 1، ہمارے اندر عدم برداشت کا ہونا. خوش ہیں تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار، واہ جی واہ. آپ دیکھ سکتے ہیں اس بات کا مشاہدہ، آبزرویشن آپ کر سکتے ہیں. جو شوز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو آپ کے مارننگ شوز ہیں، اس میں انتہا درجے کی خوشی، انتہا درجے کا انٹالرنس آپ دیکھیں گے. سیکنڈ، ہم کرکٹ میچز میں اس بات کو دیکھتے ہیں، اگر ہم جیت گئے، اگر ہماری ٹیم جیت گئی تو واہ جی واہ کیا بات ہوگی، بریکنگ، اور ہم تو بہت ہی بس پتہ نہیں کون چیز ہے، ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا اور ہم ایک کر دیں گے. لیکن اگر ہار گئے تو آپ کو یاد ہے نا کچھ عرصہ پہلے، ایک سال یا 2 سال، آئی تھنک 1 سال، جب چیمپئن ٹرافی پاکستان جیتا تھا تو انڈیا کے لوگوں نے کس طرح سے رو کے اپنا کیا حل کر گیا تھا. یہ افراد و تفریح، بہت زیادہ خوشی یا بہت زیادہ غم، یہ ہمارے اندر بائی پولر کو ظاہر کرتا ہے. یہ بات خالی انڈیا میں نہیں ہے، پاکستان میں بھی ہارتے ہیں تو عوام روتی ہے، ٹی وی توڑتی ہے، ابیوز کرتی ہے، گالیاں دیتی ہیں، لانتے کرتی ہے، اور کرکٹرز کو، ان کے گھر والوں کو ہراس کیا جاتا ہے، ان پر زندگی کو تنگ کیا جاتا ہے، ان پر تانے کسے آتے ہیں. اس بات کا مظاہرہ پاکستان میں
ویسٹ انڈیز کے میچ میں، ابھی جو حال ہی میں ورلڈ کپ میں میچ ہوا اس میں کیا پاکستان 104 پہ آؤٹ ہو گیا، لیکن لوگوں نے پھر اس کے بعد کیا حال کیا ٹیم کو بہت بری طرح سے ان کو ہیرس بھی کیا، ان کے اوپر لانتے بھی کیے اور پتہ نہیں کیا. لیکن اگلا میچ ویسٹ انڈیز سے جب جیتا تو واجب کیا ہی بات ہے. ہماری ٹیم کی تو بات ہی کچھ اور ہے بھائی. یہ فرد تفریح کیوں اور کس بات کی علامت ہے؟ یہ اسی بات کی علامت ہے جس بارے میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. کرٹیسزم ہمارے یہاں بہت بری طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص تنقید کرے تو اس بات سے قطع نظر کہ وہ کرٹیسزم کیسا ہے، کیا وہ واقعی بات سچ ہے بھی یا نہیں، اس کو بہت بری طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. اور کرٹیسائز کرنے والا ماشاءاللہ اس کو تو موقع مل جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی اگلے پیچھے سارے جو بھی اس کو غصہ ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، چاہے اپنے آپ سے ہو، چاہے معاشرے سے ہو، کس سے بھی ہو، وہ ساری نکال دیتا ہے. اور لاسٹ ہے پاکستان میں اور انڈیا میں بڑھتی ہوئی خودکشیوں کا ریٹ، رائزنگ ریٹ آف سوسائڈ. پاکستان میں ایک وقت آیا تھا 1980s میں کہ جب ہمارا بہت زیادہ سوسائڈ کا ریٹ ہائی تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا 2060 میں جب یہ ریٹ بہت لو تھا. لیکن یہ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اب ہمارے یہاں بڑھتی ہوئی بائیپولر اور دوسری سائیکولوجیکل بیماریاں جن میں ڈپریشن بھی آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یار میں آپ کو بتاؤں، اس میں ایگو بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ اگر ہم جیتے ہیں تو دراصل ہماری ایگو کی جیت ہوتی ہے کرکٹ میں، کیونکہ ہماری ایگو اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اگر ہم جیتے ہیں تو ہماری ایگو جیتتی ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہم ہارتے ہیں تو اصل میں ہماری ایگو ہار رہی ہوتی ہے، ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں برا لگتا ہے. اور جب ہماری ایگو ہارے گی، ایگو ہرٹ ہوگی، جب ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، آگے اینگزائٹی ہوگی، تو ظاہری بات ہے ڈپریشن بڑھے گی. اور اس پر سونے پہ تو آ گئی ہمارا نیو سیل، جو سینسیشن کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا پھیلا رہا ہے. ڈر خوف معاشرے میں پھیلا رہا ہے، کیونکہ ان کا کاروبار ہی ڈر خوف چلتا ہے. اب بھلے وہ پاکستان کا میڈیا ہو یا انڈیا کا میڈیا ہو، انہیں کمانا ہی دوسروں کو ڈرا کے ہے. سینسیشنلائزیشن اور بریکنگ نیوز نے قوم کی مت ماری ہوئی ہے اور بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور نفاذی مریض بنایا ہوا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ماڈل رکھتا ہوں. ماڈل ہے ریسرچ پہ ایک چھوٹا سا ماڈل کہ جب ہم ہارتے ہیں تو دراصل ہماری ایگو ہار رہی ہوتی ہے، اور جب ایگو ہارتی ہے تو ہماری سیلف اسٹیم نیچی ہو جاتی ہے، بہت لو ہو جاتی ہے. اور جب ہماری سیلف اسٹیم لو ہوگی تو صحیح بات ہے ڈپریشن اور اینگزائٹی آتی ہیں. تو یہ ماڈل اس پر بھی آپ غور کریں. جو لوگ سوشیولوجی اور سائیکولوجیکل ریسرچ میں ہیں اور سائیکولوجی پڑھ رہے ہیں، بھلے وہ انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو، ان کے لیے ایک بہت اچھا مشورہ ہے میرا. سمپل ہے، آپ لوگ ریسرچ کریں کہ کیا وجہ ہے، کیا واقعی ہمارے ہاں نفسیاتی امراض بڑھتے رہ رہے ہیں، کیا واقعی یہ ماڈل صحیح ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ڈپریشن کا تعلق ایگو سے بھی ہوتا ہے، اور یہ ہماری یا ٹیم کی لاس یہ دراصل ہماری ایگو کی ہار ہے. اور ایونچولی نتیجہ اس کا سمپل ہے، ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں ڈپریشن اور بائیپولر ڈس آرڈر بڑھتے جا رہے ہیں. اس بارے میں آپ غور کیجئے. میں یہ ریسرچ اس لیے نہیں کر سکتا، میں مارکیٹنگ کا بندہ ہوں، اور یہ جو پورا ٹاپک ہے یہ سائیکالوجی اور سوشیولوجی کے زیادہ قریب ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ سائیکالوجی اور سوشیولوجی کے اندر جو رکھیں ہم وہ ریسرچ کریں. اب سائیکالوجی کا اور مارکیٹنگ کا بھی ذرا طور پر کا تعلق بنتا ہے، لیکن اس کو یہیں تک رہنے دیں. ہمیں آپ دیکھیے یہ ویڈیو ہماری کہ پاکستان میں 10 سے زیادہ بچے روزانہ چائلڈ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے ڈپریشن
اور ایک ٹرامیٹک ڈپریشن کا شکار کرتے ہیں. جو بچے ابیوزر ہیں ان کی فیوچر خراب ہو جاتا ہے. فیوچر میں وہ ٹرامیٹک ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. اس بارے میں ویڈیو اس کارڈ پہ آپ کلک کریے، آپ دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.